امریکہ کے کانگریس کے چرچ میں، تو اس نے یہی کہا کہ قرآن کی صدا افریقہ کے جن وحشی جنگلوں سے گزری ہے، زناکاری، قمار بازی، جوا بازی، سٹے بازی، شراب نوشی اور بے حیائی کے سارے کام اس جگہ پر بند کرا دیے۔ یہ ایک عیسائی کا اعتراف ہے 1887 عیسوی کو، جس نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کانگریس کے چرچ اور عیسائی پادریوں کے سامنے 1887 کو یہ خطبہ دیا تھا اور اعتراف کیا تھا کہ یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو لوگوں کو بھائی بھائی بناتا ہے، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسانیت کو جوڑتا ہے، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو خون خرابے کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا تھا اور کہا، عیسائیوں تم نے جہاں جہاں قرآن پر پابندی لگائی ہے وہاں وہاں قمار بازی پھیلی ہے، زناکاری شروع ہوئی ہے اور جوئے کے اڈے کھلے ہیں، شراب نوشی اور خنزیر خوری، خنزیر کا گوشت عام ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو تو تمہیں قرآن کے اصول اور قرآن کریم کی آواز کو وہاں تک پہنچانا پڑے گا۔ یہ ایک عیسائی پادری کو اعتراف تھا 1887 عیسوی کا۔ ایسے ہی نہیں، آپ کو قرآن کی عظمت کی تلاش ہے تو آئیے آپ قرآن سے سوال کیجیے۔ میں کسی کتاب کا نام نہیں لیتا ہوں، بس ایک XYZ ایک عام بات کہتا ہوں، دنیا میں کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب اٹھا لیجیے، آپ کسی بھی کتاب سے آپ سوال کریں کہ وہ کیسی کتاب ہے، کوئی کتاب اپنی صفائی پیش نہیں کرے گی۔ جاؤ، یہ میرا چیلنج ہے، میں نام نہیں لوں گا، کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے اور اس سے سوال کیجئے کہ وہ کیسی کتاب ہے، پڑھیے اس کتاب کو۔ ساری کتابیں خاموش ہیں، لیکن اگر آپ یہی سوال قرآن سے کریں، اے قرآن تو کیسی کتاب ہے بتا، جب آپ قرآن کے اسٹڈی کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کو جواب دے گا۔ کھولیے، قرآن آپ کو جواب دے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پڑھو بعد میں، آگے کی چیزیں بعد میں پڑھو، پہلے اس کتاب کے بارے میں جان لو کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آج بہت سی کتابوں پر لوگ ایمان لائے ہیں لیکن وہ کتابیں خاموش ہیں، کچھ نہیں بتا رہی ہیں، لیکن قرآن اپنی تصدیق خود پیش کر رہی ہے، اپنی صداقت پیش کر رہی ہے اور کہہ رہا قرآن کی پڑھنے سے پہلے یہ جان لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بلا شک و شبہ صحیح ہے۔ جب تم اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ کی طرف سے، تب تم اس کو پڑھو، تب تمہارے دل میں اترے گی۔ چلیے دنیا کی اور دوسری کتابوں سے سوال کیجئے، کیا ہے کتابوں تم کس مہینے میں نازل ہوئی ہو؟ دنیا کی ساری کتابیں آپ کو بتانے سے قاصر ہیں، کوئی کتاب یہ نہیں بتائے گی کہ وہ فلاں مہینے میں نازل ہوئی۔ آپ قرآن سے پوچھو، آئے قرآن بتا تو کس مہینے میں اتری ہے، مجھے تیری سوانے لکھنا ہے، مجھے تیری تعریف لکھنا ہے، بتا تو کس مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن پڑھو، قرآن جواب دے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ پھر اس قرآن سے پوچھو، آئے قرآن تو کن لوگوں کے لیے اترا ہے؟ آپ اور کتابوں سے بھی یہی سوال کرو، تم کیوں آئی ہو، کن لوگوں کے لیے آئی ہو، ساری کتابیں خاموش۔ یہی سوال آپ قرآن سے کرو، کیا قرآن تو کس لیے نازل ہوئی؟ وہ کہے گا، آپ کو جواب دے گا، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جو ڈرتا نہیں اس کے لیے ہدایت نہیں، نہیں، ڈرنے والے کے لیے یہ دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے، ورنہ یہ قرآن جو نہیں ڈرتے ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ نے اس کو دوسری جگہ یہ صاف کہہ دیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ متقیوں کے لیے ہی نہیں، ھدی للناس یہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن توفیق اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے۔
ابو جہل نبی کا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود